السلام علیکم دوستوں، یہ کتاب کلیلہ دمنہ جو ہمارے پیش نظر ہے عربی ادب کی ایک بہترین کتاب ہے، جس کو فارسی سے عربی میں ترجمہ کرنے والے عبداللہ ابن مقفع ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اکثر کالجز اور یونیورسٹیز میں داخل نصاب ہے اور اکثر مدارس میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ سہولت کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ پیش خدمت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسد والثور وهو اول الکتاب۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، ثور بیل کو کہتے ہیں، یعنی بیل اور شیر کا باپ، اور یہی اول کتاب ہے۔ قال دبشلیم الملک لبیدباء الفیلسوف۔ دبشلیم بادشاہ نے فلسفی بیدبا سے کہا، وہو رأس البراہیمہ۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ بیدبا کون تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ براہیمہ یعنی برہمنوں کا سردار تھا۔ دبشلیم نے کیا کہا، اضرب لی مثلا للمتحابین یقطع بینہما الکذوب المحتال حتی یحملہما علی العداوۃ والبغضاء، کہ میرے لیے ایک مثال یا واقعہ یا قصہ بیان کرو، للمتحابین، دو ایسے شخصوں کا واقعہ بیان کرو جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، یقطع بینہما الکذوب المحتال، کوئی چال باز دروغگو شخص ان کے درمیان قطع تعلق کرا دے، حتی یحملہما علی العداوۃ والبغضاء، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو بغض و عداوت پر آمادہ کر دے۔ اذا ابتلی المتحابان بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال، کہ جب دو آپس میں محبت کرنے والے شخص آزمائے جاتے ہیں، بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال، بئی طور کہ ان دونوں کے درمیان کوئی چال باز اور دروغ کو یعنی جھوٹ بولنے والا شخص داخل ہو جائے، لم یلبثا، تو بہت جلد ہی، لم یلبثا ان یتقاطعا ویتتابرا، تو بہت جلد ہی ان دونوں کے درمیان قطع تعلق ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ومن امثال ذلک، اس کا ایک واقعہ ہے، انہ کان بارض دستاوند رجل شیخ، کہ سرزمین دستاوند میں ایک بوڑھے میاں رہتے تھے، وکان لہ ثلاثۃ بنین، اور ان کے 3 بیٹے تھے، فلما بلغوا اشدہم، جب وہ جوان ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، اسرفوا فی مال ابیہم، تو وہ اپنے باپ کے مال میں فضول خرچی کرنے لگے۔ اسرفوا فضول خرچی کرنا، فی مال ابیہم اپنے باپ کے مال میں یعنی اپنے باپ کی کمائی میں فضول خرچی کرنے لگے۔ ولم یکونوا یحترفوا حرفۃ یکسبون لانفسہم بہا خیرا، اور ان لوگوں نے اپنے لیے کوئی ایسا پیشہ بھی اختیار نہیں کیا، یکسبون لانفسہم، کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے کوئی خیر یا بھلائی حاصل کرتے ہیں۔ خیرن سے مراد مال و دولت ہے، یعنی انہوں نے کوئی ایسا حرفہ اور پیشہ بھی اختیار نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی کمائی دھمائی کرتے، نفع حاصل کرتے ہیں۔ فلامہم ابوہم، تو ان کے والد نے ان کی سرزنش کی، ان کی ملامت کی، ووعظہم علی سوء فعلہم، اور ان کی اس بدعملی پر ان کو نصیحت کی، وکان من قولہ لہم، اور باپ نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی وہ کیا تھی، یا بنی، اے میرے بیٹوں، ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثۃ امور، کہ دنیا دار شخص 3 چیزوں کا طالب ہوتا ہے، لن یدرکھا الا باربعۃ اشیاء، اور وہ ان 3 چیزوں کو نہیں حاصل کر سکتا مگر 4 چیزوں کے ذریعے، یعنی وہ ان 3 چیزوں کو 4 چیزوں کے ذریعے ہی سے حاصل کر سکتا ہے۔
اما الثلاثہ جہاں تک کہ ان 3 چیزوں کا تعلق ہے، التی یطلب جس کو وہ طلب کرتا ہے، جس کا وہ طالب ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فالسعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی، والمنزلۃ فی الناس لوگوں کے درمیان مقام و مرتبہ، قدر و منزلت، والزاد للآخرہ اور زاد آخرت یعنی آخرت کے لیے توشہ. واما الاربعہ اور جہاں تک کہ ان 4 چیزوں کا تعلق ہے، التي يحتاج إليها في درك هذه الثلاثة جہاں تک کہ ان 4 چیزوں کا تعلق ہے جن کی اس کو ضرورت پڑتی ہے ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے میں. فاکتساب المال، پہلی چیز کیا ہے؟ اکتساب مال یعنی مال حاصل کرنا. من احسن وجہ یکون، اس عمدہ سے عمدہ طریقے سے جو ہو سکتا ہے، یعنی عمدہ سے عمدہ طریقہ جو ہو سکتا ہے اس طریقے سے مال حاصل کرنا. ثم حسن القیام علی ما اکتسب منہ ثم استثمار، پھر اس کی اچھی طرح سے نگرانی کرنا جو کچھ اس نے کمایا ہے. ثم استثمار، اور پھر اس میں اضافہ کرنا، اس میں بڑھوتری کرنا. ثم انفاقہ فیما یصلح، پھر اس کو خرچ کرنا ان چیزوں میں، فیما یصلح جو چیزیں یصلح المعیشہ جس سے اس کی معیشت بھی اچھی ہو. ویرضی الاہل والاخوان، اور اہل و عیال کو بھی خوش کر دے، دوست و احباب کو بھی خوش کر دے. فیعود علیہ نفعہ فی الآخرہ، اور آخرت میں اس کا نفع بھی اس کو حاصل ہو. فمن ضیع شیئا من هذه الاحوال لم يدرک ما اراد من حاجته، تو جو شخص ان احوال میں سے یعنی ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ضائع کر دیتا ہے، لم یدرک تو وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، ما ارادہ جس کو حاصل کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہے، من حاجتہ اپنی ضروریات میں سے. لأنه ان لم یکتسب لم یکن له من مال یعیش به، اس لیے کہ ان لم یکتسب اگر اس نے کمائی نہیں کی یعنی کمایا نہیں، لم یکن له من مال تو اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوگا، یعیش به جس سے وہ اپنا گزر بسر کرے. وَإِنْ هُوَ كَانَ ذَا مَالٍ وَاكْتِسَابٍ ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ أَوْشَكَ الْمَالُ أَنْ يَفْنِيَ وَيَبْقَى مُعْدِمًا. اور وَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ اگر وہ مالدار ہے، وَاكْتِسَابٍ اور کمائی والا ہے یعنی مالدار بھی ہے اور کما بھی رہا، ثُمَّ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ پھر وہ ان کی اچھی طرح نگہداشت نہ کرے، أَوْشَكَ الْمَالُ أَنْ يَفْنِيَ تو ہو سکتا ہے کہ مال سارا ضائع ہو جائے، وَيَبْقَى مُعْدِمًا اور وہ مفلس و کنگال ہو جائے. اور وَإِنْ وَضَعَهُ اگر اس نے ان کو رکھ دیا، وَلَمْ يَسْتَثْمِرْهُ اور ان کو بڑھایا نہیں یعنی رکھا رہا اور کوئی کاروبار نہیں کیا جس سے اس مال میں اضافہ ہو، لَمْ تَمْنَعْهُ قِلَّةُ الْإِنفاق تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا یعنی نہیں روک سکتا، من سرعت الذهاب جلدی ختم ہو جانے سے، یعنی سوچے کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کریں اور ہمارے پاس باقی بھی رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا. کالکحل اس سرمے کی طرح، الذی لا یؤخذ منہ جس سے نہیں لیا جاتا، الا غبار المیل مگر بقدر سلائی یعنی سلائی میں جتنا سرما آتا ہے اسی کا بقدر اس میں سے لیا جاتا ہے. ثم هو مع ذلك سریع فناؤہ پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ اور اگر وہ ان کو غیر مناسب جگہوں میں خرچ کرتا ہے، وَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ اور ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، وَأَخْطَأَ بِهِ مَوَاضِعَ اسْتِحْقَاقِ اور مستحق جگہوں میں خرچ کرنے سے وہ خطا کرتا ہے یعنی ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرتا، صار بمنزلۃ الفقیر تو وہ اس فقیر اور مفلس شخص کی طرح ہو جائے گا، الذی لا مال له جس کے پاس مال ہی نہ ہو. ثم لا يمنع ذلك ماله
ثم لا يمنع ذلك ما له من التلف بالحوادث والعلل التي تجري عليه. پھر یہ چیز اس کے مال کو نہیں روک سکتی، نہیں بچا سکتی، من التلف ہلاک ہونے سے، بالحوادث ان حادثات اور مصیبتوں سے، التی تجری علیہ جو اس کو پیش آتی رہتی ہیں، کمحبس الماء اس پانی کے گھیراؤ کی طرح، الذی لا تزال المیاہ تنصب فیہ جس میں پانی مسلسل گرتا رہتا ہو، فإن لم يكن له مخرج ومفيض ومتنفس لا يخرج الماء منه بقدر ما ينبغي خرب وسال. پھر اگر اس میں کوئی مخرج یعنی نکلنے کی جگہ اور نکاسی کی جگہ نہ ہو، یا رسنے کی جگہ نہ ہو کہ جس سے پانی نکل سکے، بقدر ما ينبغي اس کے بقدر جتنا چاہیے، یعنی جتنا پانی نکلنا چاہیے وہ بھی نہیں نکل رہا، خریبا تو وہ پانی سب خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وسالہ یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ سب بہہ جائے گا کسی شغاف وغیرہ سے، ونزّ من نواحی کثیرہ اور بہت سے گوشوں اور بہت سی جگہوں سے وہ رسنے لگے گا، وربما انبثق البثق العظیم اور ہو سکتا ہے بہت بڑا شگاف اس میں ہو جائے، فذهب الماء ضیاعا اور سارا کا سارا پانی ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. پھر